افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پاکستان کا بھرپور جواب۔ آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان کے 133 کارندے ہلاک، 200 سے زائد زخمی۔ افغان طالبان کی 27 چوکیاں تباہ، 9 پر قبضہ۔ کابل، کندھار اور پکتیکا میں اہم فوجی تنصیبات تباہ۔ افغان طالبان رجیم کے 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اور 2 ایمونیشن ڈپو کو تباہ کر دیا گیا۔ 1 لاجسٹک بیس، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز، 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹرز، 80 سے زائد ٹینک اور آرٹلری گنز تباہ۔ پاک فوج کے جوانوں نے افغان طالبان کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ پاک افغان سرحد پر افغانستان کی پوسٹوں پر قومی پرچم لہرا دیا۔ افغان طالبان کی اشتعال انگیزی پر سیکیورٹی فورسز کا منہ توڑ جواب۔ چترال سیکٹر کے قریب افغان طالبان کے بریکوٹ بیس کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ افغان طالبان کے تمام کوڈ کاپٹرز گرا دیے گئے۔ افغان طالبان تورخم بارڈر اور مومن سیکٹر میں چوکیاں چھوڑ کر فرار۔ انگور اڈا، خرلاچی، ولی خان سیکٹر اور کرم سیکٹر میں بھی افغان طالبان کے کئی ٹھکانے تباہ۔ سیکیورٹی فورسز کی نوا پاس سیکٹر میں بھی کارروائی، متعدد افغان طالبان ہلاک، کئی مورچے تباہ۔ پاک فوج کی افغان طالبان کی جارحیت پر جوابی کارروائی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پکتیا کے علاقے میں 5 افغان پوسٹوں پر قبضہ کر کے پاکستان کا جھنڈا لگا دیا گیا۔ جوابی کارروائی میں انگور اڈا سیکٹر میں افغانی پوسٹوں کو بھاری نقصان کا سامنا۔ افغان چارلی پوسٹ اور افغان بابری پوسٹ مکمل تباہ۔ انگور اڈا کا افغانی ٹرمینل بھی تباہ کر دیا گیا۔ پاک فضائیہ کے افغان طالبان رجیم کے مختلف اہداف پر حملے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کابل میں اہم ملٹری تنصیبات تباہ، 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو مؤثر فضائی حملوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ ننگرہار میں بڑا ایمونیشن ڈپو تباہ کر دیا گیا۔ قندھار میں بھی ایمونیشن ڈپو تباہ۔ پاک فوج کا افغان طالبان کی جارحیت کا مؤثر جواب۔ سرحد پر افغان طالبان کی متعدد اہم پوسٹیں مکمل تباہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان نے متعدد بار پوسٹوں پر سفید جھنڈا بھی لہرایا۔ سیکیورٹی فورسز نے آرٹلری اور کوڈ کاپٹر کے ذریعے مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ پاک فوج کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد افغان طالبان کے سول آبادی پر حملے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی جانب سے فائر گولے باجوڑ کے علاقے میں گرے۔ باجوڑ میں مارٹر گولے گرنے سے 3 خواتین سمیت 5 افراد زخمی۔ پاک افغان سرحد پر باجوڑ سیکٹر کے قریب فتنہ الخوارج کے دہشت گرد کی دراندازی کی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بارڈر کراس کرنے والے فتنہ الخوارج کے دہشت گرد کو پکڑ لیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کسی بھی جارحیت اور دراندازی کے خلاف مکمل الرٹ۔ جنوبی وزیرستان میں بھی سیکیورٹی فورسز کا افغان طالبان کی اشتعال انگیزی کا منہ توڑ جواب۔ سیکیورٹی فورسز کا شوال سیکٹر کے قریب افغان صوبے پکتیکا کی پوسٹ پر قبضہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی نے بزدل افغان طالبان کو پوسٹ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پاک فوج نے افغان طالبان کی داؤد پوسٹ تباہ کر دی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، قوم اور مسلح افواج وطن کی سالمیت کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہیں۔ امن، استحکام اور علاقائی سالمیت پر ریاست پاکستان کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ بزدل ٹولے نے بین الاقوامی سرحد عبور کر کے پاکستان کی سالمیت کو للکارا۔ پاک افواج دشمن کے ناپاک عزائم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان کے عوام اور مسلح افواج ملکی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، کسی بھی صورت ملک کے امن اور تحفظ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان قومی جذبے کے ساتھ فرائض انجام دے رہی ہے۔ وطن عزیز کے دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں میں خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کشیدگی میں کمی لانے اور امن و استحکام کو یقینی بنانے پر بات چیت۔ اسحاق ڈار سے قطر کے وزیر مملکت کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ پاکستان کی فوج سمندر پار سے نہیں آئی،
ہم تمہارے ہمسائے ہیں، تمہاری اوقات جانتے ہیں۔ نیٹو افواج کے انخلا کے بعد توقع تھی کہ افغانستان میں امن ہوگا، لیکن طالبان نے افغانستان کو ہندوستان کی کالونی بنا دیا۔ ساری دنیا کے دہشت گردوں کو افغانستان میں اکٹھا کر لیا گیا۔ اب شکست دشمن کا مقدر ہے۔ بہادر افواج بھارتی پراکسی طالبان کی جارحیت کا بھرپور جواب دے رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، افغان طالبان رجیم پاک فوج کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد جھوٹ اور پروپیگنڈے پر اتر آئی۔ افغان طالبان رجیم اور بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ افغان طالبان رجیم کو ہرگز جھوٹ کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی افغان طالبان رجیم کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مذمت۔ کہا، افغان طالبان نے حملہ کر کے بھیانک غلطی کی، سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ افغان طالبان نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی۔ افغان طالبان کی کھلی جارحیت پر پاکستان کی مسلح افواج نے منہ توڑ جواب دیا۔ جدہ میں OIC ایگزیکٹو کمیٹی کا خصوصی وزارتی اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، اسرائیل کے توسیع پسندانہ اقدامات کسی صورت قبول نہیں۔ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی غیر قانونی آبادکاری کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کو فوری روکا جائے۔ ایران کی پاک افغان مذاکرات میں سہولت کاری کی پیشکش۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا، مکالمے سے معاملات کو حل کیا جانا چاہیے۔ تہران مذاکرات اور تعاون کو مزید فروغ دینے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا پاکستان اور افغانستان سے تحمل کی اپیل۔ انتونیو گٹیرس نے کہا، فریقین سے کشیدگی کم کرنے اور صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسکائی نیوز کا پاکستان مخالف جھوٹا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر بے نقاب۔ پاکستانی سوشل میڈیا کے شدید دباؤ کے بعد اسکائی نیوز اپنی ایکس پوسٹ ڈیلیٹ کرنے پر مجبور۔ اسکائی نیوز نے افغان ایئر فورس کے ذریعے پاکستان پر حملے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ افغانستان ایئر فورس کا وجود ہی نہیں۔ افغان میڈیا پر طالبان وزارت دفاع کے اندرونی جھگڑے کی اطلاعات۔ کابل میں پاکستانی فضائی حملوں کے بعد افغان طالبان حکومت کی وزارت دفاع کی عمارت کے اندر مبینہ طور پر جھڑپیں۔ افغان میڈیا کے مطابق جھگڑے کی وجوہات ملوث دھڑوں اور ممکنہ جانی نقصان سے متعلق تفصیلات سامنے نہیں آ سکی۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا، افغان طالبان نے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں پر جارحیت کی، بازاروں اور مساجد پر بم دھماکے برداشت نہیں کر سکتے۔ پاکستان ذمہ دار ملک ہونے کی حیثیت سے اپنا کردار نبھا رہا ہے۔ امن کے قیام کے لیے ریاست اپنی بھرپور طاقت استعمال کرے گی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا، افغان سرزمین سے حالیہ حملے بتاتے ہیں کہ خطے میں امن دشمن سرگرم ہے۔ ملکی خود مختاری پر حملہ ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ سیکیورٹی فورسز نے واضح کر دیا کہ وطن عزیز کی حفاظت اولین ذمہ داری ہے۔ جو بھی پاکستان کی سرحدوں اور خود مختاری کو چیلنج کرے گا، اسے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی افغان فورسز کی بلا اشتعال جارحیت کی شدید مذمت۔ کہا، دشمن کو منہ توڑ جواب دینا خوش آئند ہے۔ افغان طالبان رجیم بھارت کی پراکسی بن چکی ہے۔ نئی دہلی کی ایما پر پاکستان میں دہشت گردی کر کے خطے کے امن کو غیر مستحکم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا، خیبر پختونخوا کے عوام اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان کی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے عزم کو چیلنج کرنے کی کوشش کرنے والے عناصر کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پاک افغان سرحد پر فوج کے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت۔ پاک فوج کو فوری اور مؤثر جواب دینے پر زبردست خراج تحسین۔ کہا، پاک فوج کے جوانوں نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاکستان کی جغرافیائی حدود ہماری ریڈ لائن ہے اور جو بھی اسے عبور کرنے کی کوشش کرے گا وہ رسوا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری قوم متحد ہے۔
پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کے حوصلوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وطن عزیز کی ایک ایک انچ زمین کا دفاع کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا سیکیورٹی فورسز نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افغان طالبان کو مؤثر جواب دیا۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع اور شہریوں کا تحفظ یقینی بنائے گا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا پاک فوج کو خراج تحسین، کہا پوری قوم خارجی دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی میں افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاک فوج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں ملک کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان کی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا مسلح افواج کو خراج تحسین، کہا ملکی سالمیت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وطن کے دفاع کے یہ تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ ملک کے امن اور سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل نام میمن نے کہا پاکستانی قوم اپنی بہادر افواج کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ افغان طالبان رجیم میں احسان فراموشی کر رہی ہے۔ ناکامی افغان طالبان رجیم کا مقدر بنے گی۔ بہادر افواج نے ہر بار دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ افغان کارروائیاں پاکستان کی قومی سلامتی کو کمزور نہیں کر سکتی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا پاک فوج کو خراج تحسین، کہا پاکستان نے صبر و تحمل کا آخری حد تک مظاہرہ کیا۔ ہماری امن پسندی کو کمزوری سمجھنے والوں کی غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی۔ حملہ آور جتنی تیزی سے آئے تھے مؤثر جواب پر زیادہ تیزی سے فرار ہو گئے۔ پاکستان اپنے دفاع، سلامتی اور عوام کی جان و مال کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان نے کہا افغانستان کا بھارت کے پراکسی کے طور پر استعمال ہونا خطے کے امن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ عالمی برادری افغانستان کو ممکنہ دہشت گرد خطرے کے تناظر میں دیکھ رہی ہے۔ پاکستان اپنی سرزمین کے دفاع، تحفظ اور سلامتی کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا دشمن ہماری فوج کا میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے دہشت گردی کرا رہا ہے۔ افغان طالبان اسرائیل اور بھارت کے ہاتھوں استعمال نہ ہو، پاکستان سے لڑائی کی تو دنیا میں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ رات کو ایک بار پھر افغانستان کی جانب سے ہماری سرحد پر فائرنگ کی گئی۔ یہ حرکت دوبارہ دہرائی گئی، لیکن شاید انہیں اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ جوابی کارروائی میں ہم نے دہشت گردوں کے بالخصوص ٹی ٹی اے کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور انہیں مکمل تباہ کر دیا۔ پاک افغان سرحد پر پاک فوج کے جوان مادر وطن کے تحفظ کے لیے پرعزم باجوڑ بارڈر پر تعینات پاک فوج کے جوان نے کہا افغان طالبان کو اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہم نے جوابی کارروائی میں افغان طالبان کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔